بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حکمرانوں کی کرپشن ان کی عوام کے مسائل سے پہلو تہی اور بے حسی سے تو سبھی واقف ہوتے ہیں، اور ان کے چرچے میڈیا اور عوام میں زبان زدے عام ہوتے ہیں، لیکن جہاں کچھ اچھا کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر نہ کرنا بھی میرے خیال میں خیانت سے کم نہیں ہوگا۔ حالیہ بجٹ میں جہاں مہنگائی کی ایک نئی طاقتور لہر نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہر چیز کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، نئے نئے سپر ڈوپر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، سبسڈیز کم کر دی گئی ہیں یا بالکل ختم کر دی گئی ہیں، تو اس سے عام آدمی کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ اب گزارا کس طرح ہوگا۔ لیکن ایک چیز بہت اچھی جو اس حکومت سے سرزد ہو گئی ہے وہ ہے پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس پر نئے ٹیکسز کا نفاذ۔ ان لوگوں سے پیشگی معذرت جو اسے تباہ کن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ واقعی میں تباہ کن محسوس ہوگی، لیکن میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ امید واسق ہے کہ ان ٹیکسز کے نفاذ سے ملک کی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا، اور اگر دیگر رکاوٹوں کو سدباب کر دیا جائے تو پاکستان انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس بجٹ میں 3 قسم کے ٹیکسز کا نفاذ یا ان میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو پہلے سے موجود تھے، ان میں اضافہ کیا گیا ہے، اور ایک ٹیکس نیا امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ وہ 3 ٹیکسز یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس، اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور گراؤنڈ ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس اسے اپلائی کیا گیا ہے۔ یہ بالکل نیا لگ رہا ہے ابھی۔ ان ٹیکسز کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے ملک کے ریونیو میں اضافہ ہوگا، جبکہ ان کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملک کے سرمایہ کسی کریٹو کام میں صرف ہوگا۔ ناظرین، میں ذاتی طور پر ریئل اسٹیٹ کے شارٹ ٹائم بزنس کو ملک کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں۔ لوگوں کے پاس پیسے تو موجود ہیں، لیکن انہیں کہاں اور کیسے انویسٹ کرنا ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ کہیں کوئی پلاٹ خرید لیا، کوئی مکان خرید لیا، فائلیں چل گئی، ایک بہت بڑی رقم باندھ دی جاتی ہے جس سے مصنوعی انفلیشن کی بھی راہ ہموار ہوتی ہے، اور سرمایہ بھی ایک بے مقصد کام میں بن جاتا ہے۔ بلا شبہ اس سے چند لوگوں کا ذاتی فائدہ تو ضرور ہو جاتا ہوگا، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، لیکن آن دی ہول اگر دیکھا جائے تو ملک کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہی رقم اگر کسی نفع بخش کاروبار میں لگ جائے، یعنی ایک ایسا کاروبار جس سے ملک کا بھی کوئی نفع ہو، کوئی فیکٹری لگ جائے، کوئی شاپنگ مال وغیرہ بن جائے، تجارت میں لگ جائے، امپورٹ ایکسپورٹ میں صرف ہو، تو اس سے ایک تو یہ کہ نہ صرف بے شمار گھروں کے چولہے جلنے کا بندوبست ہو جاتا ہے، بلکہ دوسری طرف ملک کی ترقی کا پہیہ بھی چل پڑتا ہے۔ ان ٹیکسز کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فائلر پر یہ ٹیکس 1% تھا، جبکہ نان فائلر پر 2% ہوتا تھا۔ اب انہوں نے بڑھا کر نان فائلر کے لیے یکمشت 5% کر دیا ہے، جبکہ فائلر کا بھی ڈبل کر دیا گیا ہے، یعنی 2%۔ نان فائلر کا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائلر ہو جائیں اور ٹیکس سرکل میں آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہے جناب کیپٹل گین ٹیکس۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کیپٹل گین ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں 20 روپے کی اور بیچتا ہوں 30 روپے کی، تو اس میں سے جو 10 روپے مجھے نفع ہوا اسے کیپٹل گین کہتے ہیں۔ اس پر جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لگتا ہے اسے کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز خریدنے کے اگر 4 سال کے اندر اندر آپ بیچ دیتے ہو تو اس پر یہ ٹیکس لگتا تھا۔ یہ ٹیکس 7.5% سے شروع ہو کر کم ہوتے ہوتے 0 تک جایا کرتا تھا۔ اب اس ٹیکس کی سلاٹ کو 4 سال سے بڑھا کر 6 سال تک کر دیا گیا ہے، اور ٹیکس کو بڑھا کر 7.5% کے بجائے ڈبل کر دیا گیا ہے، یعنی 15%۔ یعنی پہلے 4 سال کے بعد یہ ٹیکس 0 ہو جاتا تھا، لیکن اب 6 سال کے بعد 0 ہوگا۔ یعنی اگر آپ کوئی پلاٹ یا فائل خریدنے کے 6 سال کے اندر اندر بیچ دیتے ہو تو آپ کو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ پہلے سال یہ ٹیکس 15% ہوگا، پھر بتدریج 2.5% سالانہ کے حساب سے کم ہوتا جائے گا، اور 6 سال کے بعد یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ یعنی پہلے سال 15%، پھر دوسرے سال 12.5%، تیسرے سال 10%، پھر 7.5%، پھر 5%، پھر 2.5%، اور 7ویں سال یہ ٹیکس ختم ہو جاتا ہے، یعنی 0 پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو شارٹ ٹرم کا انویسٹر ہوگا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ جب اس حساب سے اسے ٹیکس دینا پڑے گا تو اس کے منافع کی شرح نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، اور ڈیفینیٹلی وہ اپنا سرمایہ کسی اور طرف لگائے گا، کوئی فیکٹری بنے گی اور پاکستان کی انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوگی۔ شارٹ ٹرم انویسٹر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں بلا وجہ اور بے محابہ بڑھتی ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور غریب آدمی کے پہنچ سے پراپرٹی دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان حکومتی اقدامات سے انشاءاللہ جو جینین انویسٹرز ہیں ان کا فائدہ ہوگا، اور ان کے لیے پراپرٹی کی قیمتیں کچھ کنٹرول ہوں گی۔ باقی کچھ افیکٹوز بھی ہوں گے،
ان سے معاشرت کے ملک کی بہتری کے لیے کبھی کبھی کچھ قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ان کا یہ وقتی نقصان آنے والے وقت میں منافع کے ساتھ پورا ہوگا۔ آگہی۔ اب ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ اس پراپرٹی یا پلاٹ کی جگہ پر کوئی کنسٹرکشن کرتے ہو، کوئی بلڈنگ بنا دیتے ہو، گھر بنا دیتے ہو، تو پھر کیپٹل گین ٹیکس کی مدت 4 سال تک ہو جاتی ہے، یعنی 15%، پھر 10%، پھر 5% اور پھر 0۔ اپارٹمنٹس یا فلیٹس کے لیے ٹیکس 2 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ ٹیکس کے اس فارمیٹ کا بنیادی مقصد ورٹیکل کنسٹرکشن کی حوصلہ افزائی ہے۔ تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ ٹیکس ہے گراؤنڈ ٹیکس یا ویل ٹیکس، یا اس کو رینٹل انکم ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ یا کوئی اور پراپرٹی ہے جس کی مالیت 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ ہے، تو حکومت یہ فرض کر لیتی ہے کہ اس مالیت کا 5% یعنی 12,50,000 آپ کو رینٹ ملتا ہے۔ اس رینٹ کا 20% یعنی 2.5 لاکھ آپ کو ٹیکس کی مد میں دینا پڑے گا۔ یعنی سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی جائیداد کی قیمت 2.5 کروڑ ہے تو کل قیمت کا 1% یعنی 2.5 لاکھ آپ کو ٹیکس کی مد میں حکومت کو دینا پڑے گا۔ اب کچھ لوگوں کے نقطہ نظر سے تو یہ واقعی زیادتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اتنے کرائے تو ہیں نہیں، یعنی کل قیمت کا 5% کرایہ تو آپ کو شاذ ہی ملتا ہوگا۔ عمومی طور پر اس سے بہت کم ہی ہوتا ہے۔ حکومت نے تو پتہ نہیں کیا چیز ذہن میں رکھ کر یہ ٹیکسز لگائے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان ٹیکسز کے لگانے کے جو بنیادی فوائد حاصل ہوں گے وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ پراپرٹی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کچھ حد تک ہی صحیح لیکن کنٹرول میں ضرور آئے گا۔ تیسرے نمبر پر ورٹیکل کنسٹرکشن کو فروغ حاصل ہوگا، اور چوتھے نمبر پر انویسٹرز کا پیسہ کسی ایسی مد میں استعمال ہوگا جو بالآخر ملک و قوم کے لیے بھی سود مند اور منافع بخش ثابت ہوگا۔ آگہی۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے گا اور ان سے ڈھیروں دعائیں سمیٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور دین و دنیا میں آپ کے لیے برکات اور فضائل کے دروازے کھلتے جائیں۔ فی امان اللہ۔